جناب اسپیکر بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. بجٹ کی تقریر بھی سنی جناب وزیر خزانہ صاحب کی, بجٹ پڑھا بھی, لیکن یوں محسوس ہوا کہ یہ بجٹ پنجاب کے زمینی حقائق سے بہت دور ہے. یہاں بات ہوئی ہیلتھ ریفارمز کی, ایجوکیشن ریفارمز کی, لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی. جناب اسپیکر, ایئر ایمبولنس کا ذکر پہلے بھی ہوا. بہت اچھا ہوتا کہ اس ملک میں ایئر ایمبولنس آتی, اس ملک میں, اس صوبے میں ایئر ایمبولنس آئے. لیکن جناب اسپیکر, جہاں کی عوام نے اللہ کے فضل اور کرم کے بعد مجھے منتخب کر کے اس ایوان میں بھیجا ہے, میرا شہر شیخوپورہ لاہور کے بغل میں موجود ہے. جناب اسپیکر, جب کوئی شخص اپنے مریض کو لے کے ہسپتال میں داخل ہوتا ہے تو یقین مانیں کہ ہمارے شہر میں مذاق بنا ہوا ہے کہ ڈاکٹر صرف لاہور کا رستہ دکھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب لواحقین مریض کو لے کر لاہور جانے کی جسارت کرتے ہیں تو جناب اسپیکر ایک بھی سرکاری ایمبولنس میسر نہیں ہے ڈی ایچ کیو ہسپتال میں. اور یہ وہ شہر ہے جس میں لاکھوں لوگ مقیم ہیں, جس کے مضافات میں لاکھوں لوگ مقیم ہیں, لیکن نہ ہی ادویات ہیں, نہ ہی ایمبولنس ہے, نہ ہی ڈاکٹرز کا رویہ ہے کہ وہ مریضوں کا علاج کر سکیں. جناب اسپیکر, میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری نو منتخب پنجاب حکومت نے اس صوبے کو ویلفیئر پروونس بنانے کی بات کی ہے. رمضان میں ماؤں بہنوں کو گھروں میں راشن تقسیم کرنے کی بات کی ہے. جناب اسپیکر, راشن گھر میں پہنچانا تو دور کی بات, جب آپ وہ مناظر دیکھتے ہیں, جب ماؤں بہنوں کی تذلیل دیکھتے ہیں, یقین مانیں وہ تصاویر دیکھ کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قیام پاکستان میں کسی مہاجر کیمپ کی تصویری جھلکیاں دیکھ رہے ہیں. جناب اسپیکر, قیام پاکستان میں یوں لائنیں لگا کر راشن تقسیم کیا جاتا تھا اور اس میں بھی کرپشن کی بھرمار ہے. جناب اسپیکر, کاش کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس صوبے کی عوام کو خودداری اور خود مختاری دینے کی بات کی جاتی. کیا ہی اچھا ہوتا جناب اسپیکر, اس صوبے کی یوتھ کے لیے سکل ڈیولپمنٹ پروگرام شروع کیے جاتے, اس صوبے کی یوتھ کو انٹرسٹ فری ایجوکیشن لونز دیے جاتے تاکہ وہ بھی خودداری کے ساتھ پڑھ سکتے, تاکہ وہ بھی جب کسی یونیورسٹی میں جائیں تو انہیں سبز رنگ کی اپنی موٹر سائیکل نہ دکھانی پڑے کہ جو ان کے ہی ٹیکس کے پیسوں سے یہ لوگ اپنی سستی سیاسی شہرت کے لیے حاصل کرنا چاہتے ہیں. جناب اسپیکر, ان کو وہ لیپ ٹاپ نہ دکھانے پڑے جس میں یہ اپنا نام لکھ کے ان سٹوڈنٹس کو دیتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی ہیلتھ کارڈ انشورنس کی طرح جو میرے قائد عمران خان نے اس قوم کو خودداری دی, کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ بھی سنیں کیا ہی اچھا ہوتا یہ بھی کوئی اس طرح کا ایجوکیشنل پروگرام لے کے آتے جس میں اس پنجاب کی کسی مہنگی یونیورسٹی میں ایک بچہ پڑھتا اور دوسرے کسی کان کو خبر بھی نہ ہوتی کہ یہ کسی انشورنس پروگرام کے تحت اس یونیورسٹی میں پڑھنے آیا ہے. جناب اسپیکر, آخر میں بات کروں گا لا اینڈ آرڈر کی. 165 ارب روپے, مجھے پتہ ہے وقت کی کمی ہے اس لیے میں شارٹ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. 165 ارب روپے جناب اسپیکر پولیس کے لیے مختص کیا گیا. جناب اسپیکر, میں نے وزیر اعلیٰ صاحب کا بیان سنا, انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی, I will be ruthless. مجھے پتہ ہے کہ she wants to be ruthless for us, for this house, for the youth of Pakistan جو عمران خان پہ اعتماد کر رہی ہے. مجھے پتہ ہے ان کے لیے ruthless ہونا چاہیے. وہ ان پیسوں کے ذریعے جناب اسپیکر اس پنجاب کو ایک پولیس سٹیٹ بنانا چاہتی ہیں. جناب اسپیکر, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, میرے سینئر رانا آفتاب صاحب نے ڈکیتی چوری کے انڈیکس کی بات کی کہ کس طرح یہ پنجاب کا صوبہ چوروں اور ڈکیتوں کے ہاتھوں میں ہے. جناب اسپیکر, یہ پاورفل بننا چاہتی ہیں پولیس کے ذریعے,
لیکن میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ فورسفل بن سکتی ہیں لیکن پاورفل نہیں بن سکتی، کیونکہ پاور ہمیشہ سچ کے قریب جانے سے حاصل ہوتی ہے، اور سچ ہم فخر سے کہتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے وی آر ریوالونگ اراؤنڈ دا ٹروتھ اینڈ آور قائد عمران خان از آن دا پاتھ آف ٹروتھ، اللہ کے فضل و کرم سے انشاءاللہ۔ اور ہم اپنے قائد عمران خان، آخر میں سر اپنی بات کو ختم کروں گا ایک شعر کے ساتھ۔ برباد ہے سارے کوئی آباد نہیں ہے، برباد ہے سارے کوئی آباد نہیں ہے، کوئی بھی تو اس دور میں دلشاد نہیں ہے، ظالم کو بھی ڈر سے کوئی ظالم نہیں کہتا، ظالم کو بھی ڈر سے کوئی ظالم نہیں کہتا، پر کاٹنے والا بھی تو صیاد نہیں ہے۔ ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، ایک طول حکومت کے لیے تخت نشینے، ظلم کتنے کیے ہیں اسے یاد بھی نہیں ہے۔ وہ جس کے در و بام فلک بوس ہے فخری، وہ جس کے در و بام فلک بوس ہے فخری، اس کسر کے نیچے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ آخر میں جناب اسپیکر ایک پولیس کے لیے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے کچے کے علاقے میں AK-47 کے زور پہ، AK-47 کے زور پہ پنجاب کے لوگوں کو دبایا جا رہا ہے۔ وہ ڈاکو AK-47 کے زور پہ دبا رہے ہیں اور یہ ڈاکو فارم 47 کے زور پہ دبا رہے ہیں۔ بہت شکریہ جی، بہت شکریہ جناب۔